باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم۔ اور سن لو، نیکی و بدی یکساں نہیں ہوتی۔ اگر تم سے کوئی برا سلوک کرے یا سخت کلامی سے پیش آئے تو تم اس کو خوش اخلاقی سے درگزر کرو، تمہارے اس اخلاق کا فائدہ یہ ہوگا۔ پھر وہ شخص جس سے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی تھی، گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کی 34 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں دعوت و تبلیغ کے زرین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے کام کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں، جو ہدایتیں دیے جا رہے ہیں، اس کو فالو کریں تو پھر یقیناً کامیابی ان کے لیے ہوگی۔ دعوت اور حق کا جو کام ہے اس کے سلسلے میں انسان کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر جو سورہ عصر میں آیا ہے کہ سب سے پہلے دو شرائط جو ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، وہ تو نسبتاً آسان ہوتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ چار جو شرائط ہیں نجات کی، اس میں سے یعنی ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، اس پر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا عام طور پر، لیکن جیسے ہی آپ حق کا پرچار کرنا شروع کر دیں گے، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں گے، اس کا اعلان کریں گے، تو پھر مخالفتوں کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کے لیے صبر درکار ہے، صبر کرنا پڑتا ہے لوگوں کی مخالفتوں کو سہنے کے سلسلے میں، جو ظلم و زیادتیاں اور جو اذیتیں جو لوگ پہنچاتے ہیں اس کے سلسلے میں صبر چاہیے۔ یعنی جو دعوت اور حق کا جو کام کرنا چاہتا ہے، سب سے بڑا حق دنیا کا جو ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کے حق اور کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کو آپ پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ پھولوں کی سیج ہے بلکہ کانٹوں کا تاج ہے، اس کو آپ نے پہن لیا ہے۔ اب مخالفتوں کے پہاڑ آپ کے اوپر آنے والے ہیں، آپ اس کو برداشت کرنے کے قابل بنا لینا۔ تو اس میں یہ آیت میں یہی جو ہے ہدایتیں دی گئی ہے کہ جب کوئی آپ کو جو ہے برائی سے پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کر دینا، اور آپ کے اوپر کوئی غضب کرے تو آپ اس کے اوپر صبر کرنا، عفو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ ساری صفتیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی کوئی آپ کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کو اگر آپ جو ہے صرف خاموش بیٹھ جائیں تو بے شک وہ بھی ایک نیکی ہے، اس کی گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں، لیکن وہ کرنے کے بعد بھی آپ اس کے منہ کو روک نہیں سکتے، اس کی زبان کو روک نہیں سکتے کہ اس کو گالیاں دینے سے۔ لیکن اگر آپ اور بڑے درجے کی نیکی اگر کر لیں گے اس کے مقابلے میں، یہ بڑے درجے کی نیکی کہ اس کی گالیوں کے جواب میں آپ اس کو دعائے خیر دے دیں، تو پھر دعائے خیر دینے کے بعد کتنا بھی یعنی دشمن ہو آپ کا کیسا بڑے سے بڑا، اس کو کم از کم یہ بات کا تو لحاظ ہو جائے گا کہ یہ شخص کو میں نے گالیاں دی اور یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو آئندہ یہ ہوگا کہ کم از کم وہ آپ کے لیے یعنی زبان کھولنے سے اعتراض کرے گا اور یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شخص میری گالیوں کے جواب میں دعا دیتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے کوئی کسی کو یعنی تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، کہاں پر جو ہے اس کو نقصان ہو جائے اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے اگر کوئی خاموش بیٹھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے شر میں اور مزید اضافہ ہو جائے، لیکن جو ہے اس کو اگر وہ جو ہے کبھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے جہاں پر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان سے اس کو اگر بچا لے گا تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ آپ کے پیروں پر آ کر گر جائے گا کہ یہ شخص میں نقصان پہنچاتا رہا مسلسل، کوئی جو ہے موقع نہیں چھوڑا نقصان پہنچانے کا، لیکن یہ ہے کہ میرے نقصان کے میری تکلیف کے موقع پر آ کر میری مدد کر رہا ہے اور مجھے نقصان سے بچا رہا ہے، تو یہ درکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعوت حق کا کام جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا آپ کو جو ہے کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے کام آپ کا کامیاب ہو جائے۔ اور پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اسی آیت میں جو بات بتا دی گئی کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد آپ جو ہے لوگوں کی تکلیفوں کو سہ کر ان کو برداشت کر کے ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، تو آپ کا جو جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ جو ہے فارمولہ ہے، اور یہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر کے دیکھ سکتا ہے، اس میں یقیناً کامیابی ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا
یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ شرافت اور خوبی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر و سکون سے برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے ہی نصیبیں والے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بے انتہا مشکل ہے، اور یہ جو ہے بڑا ہی کارگر جو ہے نسخہ ہے، اگر کوئی اس کو اپنا لے تو بہت ہی کارگر نسخہ ہے، لیکن کڑوی گولی ہے، اس کو یعنی لینا اور کھانا بہت مشکل کام ہے۔ کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا آسان کام ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کوئی ناحق آپ کے اوپر جو ہے ایذائیں پہنچا رہا ہے، آپ کا حق مار رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو جواب میں گالیاں نہیں دے رہے ہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے بڑی قوت برداشت، عزم اور حوصلہ چاہیے، اور غصے پر قابو رکھنا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا جو ہے درکار ہے۔ اور پھر یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ بار بار آپ کو جو ہے یہی کرنا ہوگا اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ یعنی ایک بار تو پھر بھی انسان کر لیتا ہے، اور پھر بار بار بھی کیسا؟ وہ نیکی جو انتہائی اعلیٰ درجے کی نیکی ہو اس کو جو ہے آپ کو اپنانا ہوگا۔ یعنی صرف خاموش بیٹھ جانے سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کرنا اور اس کو احسان کرنا، وہ اگر آپ کا حق مار رہا ہے تو آپ اس کا حق ادا کر دینا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، یہ جو ہے بار بار درکار ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں، ہر کس و ناکس کے جو ہے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ یعنی جو یہ فیصلہ کر لے اور یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ میں حق کو لے کر جو ہے اس کو پہنچاؤں گا آگے تک، تو پھر اس کے لیے تکالیف کا سامنا ہے، اور پھر وہ یہ تمام باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کارگر نسخے کو جو ہے اگر وہ اپنا لیتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یقیناً اس کو کامیاب ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس کو کامیابی کی منزل پر وہ پہنچ کر ہی رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی وقتی طور پر وہ جو ہے جو تکلیفیں سہ رہا ہے وہ بالکل وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کر وہ کامیابی کی منزل کو چھو کر رہتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر ایسے وقت آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسے پیدا ہو جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بے شک وہی دعاؤں کا سننے والا اور حالات کا جاننے والا ہے۔ ایسے وقت میں کیا چیز آڑے آتی ہے؟ اصل میں انسان کی انانیت غالب آتی ہے، اور انسان کا میں پن جو ہے وہ غالب آتا ہے، اور شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان جو ہے ایسے کاموں کے وقت اور ایسی بدیوں کو جو ہے بھلائیوں سے اور نیکیوں سے جو ہے ٹالتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے لگتا ہے، اور ایسی جو ہے بےہودہ باتوں کا جو ہے مقابلہ اچھی باتوں سے کرتا ہے اور درگزر سے کرتا ہے، تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات برے خیالات ڈالتا ہے، اور لوگوں سے کو جو ہے یہ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دل میں انتقام کی آگ اور جوش ڈال کر، غصہ دلا کر ان کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فلاں جو بدتمیزی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ہرگز برداشت نہیں کرنا، اور یہ جو باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کا منہ توڑ جواب دے دو، اور ان سے لڑ بھیڑ لو، ان کو مارو اور ان کو جو ہے گالیاں دو۔ یہ شیطان یعنی انتقام کی آگ بھڑکا کر، غصہ دلا کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے لڑا دے، بھیڑا دے، اور جو ہے جنگ و جدال کرا دے، قتل و خون، غارت گری کرا دے، یہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا چاہیے، یعنی اور غصے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور نفس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو، ایسے محسن اور ایسے احسان کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو ایسا کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا جو صبر کر لے اور بخش دے اور معاف کر دے، لوگوں کو درگزر کر دے، تو پھر ایسے کام جو ہے جو کرنے والا ہے وہ بہت بڑے درجے کا کام کرنے والا آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کاموں کو اپناتے ہیں اور اس کام کو کرتے ہیں اور صبر کر لیتے ہیں، لوگوں کی تکالیف کو برداشت
کر لیتے ہیں اور شیطان کے جو وسوسے آتے رہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں اور نفس کو قابو میں رکھ کے غصہ نہ ہونے دیتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے شیطان پوری کوشش کرتے رہتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی لوگوں میں جو ہے یعنی دوسرے طریقے سے وہ جو ہے پھر اور مزید وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا جو ہے غصہ بہت قابو میں ہے اور تمہارا نفس تم جو ہے ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا، تو وہ جو ہے اس بات پر غرور کرنے لگ جاتا ہے انسان کہ مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا اور میں اس کے چنگل میں نہیں آ سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس کی۔ وہاں پر آنے کے بعد پھر سے اس کو جو ہے بھٹکاتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ تم اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شیطان تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ تم اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے حفاظت دے دیں گے، تمہاری حفاظت کر دیں گے، تو پھر تم جو ہے اس سے بچ پاؤ گے۔ ورنہ جو ہے تم اگر یہ کوشش اپنے آپ کرو گے اور یہ سمجھ لو گے کہ میرا پاس جو ہے قوت فیصلہ اور قوت ارادی بہت مضبوط ہے، میں کسی کے چنگل میں نہیں آؤں گا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اس کے چنگل میں چلے جاؤ گے اور تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس میں جو ہے ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے، جو امام احمد نے جو ہے اپنی مسند میں جو ہے اس کو لیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک وقت کا جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھی تھے، اور اس وقت کوئی شخص آ کر حضرت صدیق اکبر کو بے انتہا گالیاں دینے لگا اور ایسے گالیاں دینے لگا تو وہ خاموش بیٹھے رہے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے مسکراتے رہے۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ نے بھی زبان کھولی اور کوئی سخت و سست بات اس کو کہہ دی اس کے جواب میں۔ جیسے اس وقت یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک میں جو ہے تغیر آ گیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق فوراً روانہ ہوئے، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک کہ وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ایک جواب دیا آپ غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا اور میں اس شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ کہہ کر آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بات ہمیں جو ہے یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان آ کر ہمیں اکساتا ہے، انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے سب سے پہلے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، شیطان کا جب ذکر آتا ہے یا کوئی ایسی برائی کا ذکر، وہ جو ہے صحیح کلمہ نہیں ہے اس مقام کے اعتبار سے۔ اپروپریٹ کلمہ تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بربک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، سورہ مومنون یعنی 18ویں پارے میں جو ہے اس کی بہترین دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، یعنی اے میرے پروردگار مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچائے رکھیے، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کی میں پناہ چاہتا ہوں، یہ دعا کرنا ہے، اور پھر اس کے وسوسوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ یعنی یہ سب سے بہترین دعا ہے جو 97 اور 98 نمبر کی آیتیں ہیں سورہ مومنون 18ویں پارے کی۔ یہ دعا کرنا چاہیے شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے اس بندے کو اپنی پناہ میں لے لیں گے اور اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کی قدرت و توحید کی ان گنت نشانیوں میں سے رات اور دن، شمس و قمر بھی ہے، تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے آگے جھکو جس نے اس کو پیدا کیا، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ ہی کے عبادت گزار بندے بن کر رہنا چاہتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ان نشانیوں کو میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رات اور دن اور سورج اور چاند یہ ہماری مخلوقات ہے اور ہماری نشانیوں میں سے ایک ہے۔
کوئی جو ہے یہ نہ چاہے کہ وہ جو ہے سورج کو یا چاند کو سجدہ کرے، بلکہ وہ تو جو ہے اس کو بنانے والے کو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ مشرکین سے اس میں خطاب ہے جو ہے سورج کی پوجا یا چاند کی پوجا یا ستاروں کی پوجا یا دیگر جو ہے چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، زمین ہیں اور درخت ہیں اور پتھر ہیں، جانور ہیں، کتنی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، کتنے کنکر اتنے شنکر، یہ جو ہے مخولا ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان کے دیوی دیوتائیں ہیں اور ان کے معبود ہیں۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات ہیں اور یہ اپنے اپنے محور میں جو گھوم رہے ہیں ہزاروں لاکھوں سالوں سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا، اس کا خالق اور مالک کوئی ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اسی وجہ سے وہ ٹکرا نہیں رہے ہیں، ورنہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی اور جب کبھی جو ہے نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور اگر جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ معبود ہیں، اور اگر ایسا ہوتے تو پھر جو ہے اس میں فساد ہو جاتا۔ یہ جو نظام یعنی آسانی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نظام آپ کو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا جو ہے سجدے کے لائق کوئی ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، جو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا پالنہار ہے، لہٰذا اسی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ جو ہے خواہ وہ تعظیمی سجدہ ہو، خواہ وہ جو ہے عبادت کے لیے جو ہے سجدہ کیا جاتا ہو، یہ دونوں کے دونوں امت کے اجماع میں ہے اس میں کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری امتوں میں جو ہے سجدہ تعظیمی کا جو ہے اجازت تھی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں، اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو اس وقت فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن جو ہے اس میں سجدے سے روک دیا گیا ہے امت محمدیہ کو، اور جو ہے یہ اس کو خطان جو ہے اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ یہ بالکل آخری امت تھی، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں تھے، تو شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا اور تعظیمی سجدہ سے بھی جو ہے منع کر دیا گیا کہ کسی بھی قسم کا سجدہ جو ہے یہ عبادت ہی میں داخل ہے، اور جو ہے جو سجدہ عبادت کی غرض سے کیا جائے وہ تو کفر ہو جائے گا، اور جو اس غرض سے نہیں کیا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے فسق و فجور ہے، تو ان تمام کاموں سے جو ہے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ